اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے اس چینل بنانے کا مقصد مذہبی فرقہ پرستی کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے، جو کہ آج کل بہت زیادہ ہے، جس نے اسلام کی خدمت نہیں کی بلکہ اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور ہم سب پہ یہ بات فرض ہے کہ ہم بھی کم از کم دین کا اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ ہمیں اچھے اور برے، حلال اور حرام کی تمیز ہو، پتہ چل جائے۔ کچھ نام نہاد علماء کرام جب انہیں کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا تو وہ ایسے ٹاپک کو چھیڑتے ہیں جن میں اختلاف ہے، اور پھر دوسرے فرقے پر طنز کرنا، ان پہ اعتراض کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، جو صرف خطابت میں آ کے کئی کا کچھ کہہ جانا، اور ہم بھی بیچارے کم علم لوگ وہ جو بھی بات کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پچھلے دنوں میں ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، کہ ایک عالم جمعے کے خطبے میں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اسمبلی میں جینڈر بل پاس ہو گیا ہے، تو ایک شخص بڑی اونچی آواز سے کہا سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارا علم ہے۔ سامعین محترم، مسئلہ نازک ہے، لیکن میں عام الفاظ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری پوری بات غور سے سنیں گے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بس بنایا ہوا ہے مسئلہ۔ کچھ ہمارے لوگ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور کچھ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ بشر ہیں، حالانکہ یہ معاملہ ایسا ہے نہیں۔ دیکھیے، جو لوگ یہ بات زور لگا کے کہتے ہیں کہ بشر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ نور کہنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کم ہوتی ہے، شان کم ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر جب جبرائیل جا کے رک گئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں، نوری کی انتہا اور بشر کی ابتدا، جہاں ان کے پر جلتے ہیں، آپ کی نالین مبارک وہاں سے آگے۔ کیا نوری زیادہ مرتبے والا ہے؟ پھر دیکھیے، معراج کی رات ہی جب جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے اٹھانے کے لیے آئے، تو آپ ام ہانی کے گھر جب سو رہے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنے پروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر مساج کرنا شروع کیا، جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ پیروں میں کون پڑتا ہے، چھوٹا یا بڑا، پیر یا مرید، استاد یا شاگرد؟ ہمیشہ چھوٹی تھوڑی عزت والا بڑے کے پاؤں پڑتا ہے، بہت بڑے کے پاؤں چھوتا ہے۔ جب جبرائیل نوریوں کا سردار ہے اور وہ بشر کے سردار کے پاؤں مر رہا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر کہنے سے بھی عزت کم نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بشر نہیں ہیں جو ہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خوبیاں، ایسا اعجاز ہے جو عام بشر میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہی ہوئے تو آپ ختنہ شدہ تھے، جو پیدائش کے وقت غلاظت یا اس طرح کی چیزیں
ہوتی ہیں. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تھے جس طرح غسل کر کے آئے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. پیارے مسلمان بھائیوں، بشر ہیں تو سب سے اعلیٰ بشر، نور ہیں تو نوریوں سے اعلیٰ نور. اس مسئلے سے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے یہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، بتاؤ کہ میرا نبی نور تھا یا بشر تھا؟ ہمارے وہ نام نہاد علماء جب یہ مسئلہ چھیڑیں تو مہربانی کر کے ان سے التجا کریں کہ حضرت ہمیں حقوق العباد بتائیے، ہمیں حلال حرام کی تمیز بتائیے، ہمیں وضو کے، نماز کے، غسل کے فرائض واجبات سنن مستحبات بتائیے، ہمیں سچ جھوٹ بتائیے، ہمیں اچھے اخلاق بتائیے نبی کے. اس مسئلے کو چھیڑ کے صرف اپنی دکانداری چمکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں. میرے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے نبی نوریوں سے بھی اعلیٰ ہیں، میرے پیارے نبی بشر سے بھی اعلیٰ ہیں. وہ اتنے اعلیٰ ہیں کہ سب سے ہی اعلیٰ ہیں، پوری مخلوق سے اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جہان جتنا پیدا کیا ہے ہر چیز سے اعلیٰ ہیں، صرف اللہ سے کم ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ کا ہے. بس ہمیں ان مسئلوں میں الجھنے کی بجائے ہم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے اصول، ضابطے، اخلاق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے نہ قبر میں نہ حشر میں کہیں یہ نہیں پوچھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. آپ افضل البشر تھے اور نوریوں سے اعلیٰ تھے. اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے. ہم سب یہ روز بات کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ کو، پھر ہم کیوں ان جھنجھٹوں میں پڑتے ہیں؟ کیوں یہ کم علم، نام میں تو یہی کہوں گا کم علم علماء جو اس بحث کو چھیڑ کر صرف اور صرف واہ کرانا چاہتے ہیں، اپنی دکانداری بنانا چاہتے ہیں. انہیں عرض کرے پیارے حضرت جی محترم، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتائیے، ہمیں نماز کے فرائض سنت واجبات بتائیے، غسل کے فرائض بتائیے، وضو کے فرائض واجبات بتائیے، تاکہ ہم عملی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور اخلاق پر عمل کر کے سیدھے راہ پر چلیں. اس مسئلے کو، اس کی حوصلہ شکنی کیجئے. جب بھی جہاں بھی ہم بحثیت مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی دنیا جہان کے تمام انسانوں نے ہر مخلوق سے اعلیٰ ہے. ہر مخلوق، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا جہان کی تمام چیزیں اکٹھی کر لی جائیں وہ ہمارے پیارے نبی کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اور نور ایسے ہیں کہ ان کے بغیر ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس جھگڑے کو چھوڑیے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر، اعلیٰ بشر اور نوریوں کے بھی سردار. نوری کی عزت احترام مرتبہ کم ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ مقام سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو اس مسئلے کو دفن کیجیے. بس یہ یقین رکھیے کہ ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے بعد ہمارے نبی تو درخت کو اشارہ کرتے وہ چل کے آ جاتا ہے. جو عام بشر کیا ہے، پتھر آپ پر کلمہ پڑھتے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. تو ہمارا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ بشر ہیں ہمارے جیسا، نہیں، یہ صرف لوگ ایک بات کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کو اچھالتے ہیں اور اپنی دکانداریاں چمکاتے ہیں. میرا خیال ہے اس بات کو اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. سب سے آگے بس ہمارے نبی، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو ان کا ہے. ان کی شان تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. ان کی شان بیان کرنے کے لیے زمانے چاہیے. ہم ان کی شان بھی بیان نہیں کر سکتے، اتنی اعلیٰ و عرفہ شان ہے.
تو ان مسئلوں میں الجھنے کی بجائے اپنے امام صاحب سے یہ گزارش کیجئے کہ پیارے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس بارے میں بتائیے، ہمیں حقوق العباد کے بارے میں بتائیے، ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں بتائیے، پاکی اور ناپاکی کے بارے میں بتائیے۔ یہ بات اب دفن کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اختلافی باتوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، اتنا نقصان غیر مسلم نے اسلام کو نہیں پہنچایا۔ آج ہم جس طرح ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، کیا ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اسلام سے دور، ہمیں الف بے کا نہیں پتہ، لیکن ان اختلافی مسائل کو لے کے بیٹھتے ہیں اور ایسے بحث کرتے ہیں جیسے ہم بڑے مفتی ہوں، بڑے عالم ہوں۔ خدا کے لیے ان باتوں کو چھوڑیے، بلکہ عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، اخلاق کو اپنائیے، آپ کے فرمان کو اپنائیے اور حقوق العباد پر توجہ دیجیے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کھائے گا وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا، جھوٹا ہم میں سے نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہمارے لیے ضرورت ہیں ہماری، ان کو سوچئے، ان کا مطالعہ کیجئے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں تفرقہ بازی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔